بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنات کے گھر کام کرتی تھی، سفید رنگ پہننا منع تھا۔ میری بیوہ بھابھی ایک دن سفید لباس پہن کر وہاں چلی گئی۔ پھر میرا نام نفیسہ ہے، میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی اور میری ماں، ہم صرف 3 فرد ہیں۔ ہمارا گھر بہت بہت چھوٹا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ میری ماں صفائی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میری ماں ایک نہایت ہی نیک عورت تھی۔ وہ ہم دونوں بہن بھائیوں پر اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے اور بھائی کے علاوہ ان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت ہی مشکل وقت دیکھا تھا۔ میری ماں نے بہت محنت سے مجھے اور میرے بھائی ریحان کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری ماں نے ہم دونوں کو مشکل حالات میں بھی چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتی رہی۔ وہ سلائی کڑھائی کا ہنر جانتی تھی۔ انہیں اس کام میں نہایت ہی عمدہ طریقے سے مہارت حاصل تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کی ساری عورتیں ان سے اپنے کپڑے، چادر اور اپنے بچوں کے کپڑے شوق سے بنواتی تھی۔ اس سے اچھی خاصی آمدنی آتی تھی، جس سے ہمارے گھر کے خرچے کافی حد تک پورے ہو جاتے۔ میرا چھوٹا بھائی ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ میرے چچا جان والے امیر تھے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب سے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کبھی انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر تک نہیں لی۔ مجھے پڑھنے کا نہایت شوق تھا۔ مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری ساری سہیلیاں پڑھائی کرتی تھیں، میں نے بھی محض چند جماعتیں پڑھی تھیں۔ اس کے علاوہ میں چاہ کر بھی زیادہ نہیں پڑھ پائی، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں زیادہ پڑھ پاؤں۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے سلائی کڑھائی سکھائی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سارا دن ہنر چلاتی رہتی تھی۔ میں ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر خوب محنت کر کے اچھی خاصی آمدنی جمع کی تھی۔ مجھے میرے بھائی ریحان کو شہر بھیجنا تھا پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں تو نہیں پڑھ سکی۔ تو میری شدید خواہش تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں، جیسے ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے۔ میری سہیلیاں میرے پاس آتی تھیں، کہتی تھیں ہمارے گھر آ جاؤ، بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ بہت اصرار کرتی تھیں، لیکن میں اپنی بے رنگ سیاہ زندگی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس اب میری سہیلیوں کے پاس جانے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ مجھے اپنی سہیلیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ ہمیشہ خوش نظر آتی تھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی زندگی کا مزہ لیتی ہوئی۔ مجھ کو اپنی سہیلیوں سے بے پناہ رشک آتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ان سے حسد ہونے لگتی تھی کہ ان کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہے۔ صرف میں ہی تھی جو کم عمری میں ہوش سنبھالتے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے بابا کی وفات ہمارے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ اس فانی جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ میری ماں نے تنہائی میں زندگی گزاری تھی۔ وہ ایک نہایت ہی مضبوط عورت تھی اور حالات تو انسان کو مضبوط بنا ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ہمیشہ اپنی محنت اور کوششوں سے ہی ہم کو پالا تھا۔ انہوں نے عزت سے زندگی گزاری تھی۔ کبھی بھی انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ گاؤں کی عورتیں ان کا بہت خیال کرتی تھیں۔ انہوں نے ماں کا ہر حال میں خیال رکھا تھا، ان کا ساتھ دیا تھا۔ میں سادہ سی لڑکی تھی، میرے کوئی بڑے بڑے خواب نہیں تھے، کیونکہ جس حالات سے میں گزر رہی تھی میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کوئی خواب دیکھوں۔ میں ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی بھی چیز خوشی نہیں دیتی تھی سوائے سفید رنگ کے۔ مجھے سفید رنگ زیادہ پسند تھا۔ میرے زیادہ تر جوڑے سفید رنگ کے ہی تھے۔ میں سفید رنگ کے کپڑے پہن کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن ماں کو میرا محض سفید رنگ پہننا پسند نہیں تھا۔ وہ مجھے جب بھی اس رنگ میں دیکھتی تھی تو مجھے ٹوک دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کوئی رنگ ہے بھلا لڑکیوں کے پہننے والے؟ لڑکیاں تو شوخ رنگ اور رنگ برنگی کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں۔ میرا بھائی بھی میرا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ آپ ہی کو دیکھو ذرا، ہر وقت سفید رنگ ہی پہنا ہوتا تھا، بالکل آتما جیسی لگتی ہو۔ میں اس کی باتوں کو ہنس کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے کہتا تھا میں سفید رنگ کے کپڑے پہن کر بھٹکتی ہوئی بدروح لگتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ پر جن اور آتما والی روح کیسے گھس گئی ہے۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا تھا۔ پھر میرا بھائی کچھ بڑا ہوا
تو پڑھنے شہر چلا گیا۔ مجھے اس کی بے حد یاد آتی تھی، ماں بھی اس کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ریحان کے جانے کے بعد ہمارا گھر خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ وہ ہوتا تھا تو رونق لگی رہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتا تھا اور میری ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھوک کو دیکھ کر ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ریحان شہر جا کر دل لگا کر پڑھتا تھا۔ وہ بھی میری طرح پڑھنے کا شوق رکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ہم سے ملنے آتا تھا۔ میں اور ماں اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے تھے۔ مجھے اس سے بس یہی آس تھی کہ ریحان ہی ہم دونوں کا مستقبل سنوار سکتا ہے۔ وہی محنت کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ہی ہماری خستہ حالی خوشحالی میں بدل سکتا تھا۔ میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا تو میرے لیے سفید رنگ کی چوڑیاں لایا کرتا تھا اور میں بڑی خوش ہوتی تھی، کیونکہ ریحان کو معلوم تھا مجھے کس قدر سفید رنگ پسند ہے۔ میں سفید رنگ کی دیوانی تھی۔ معمول کے مطابق زندگی چل رہی تھی، دن آگے بڑھ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں گاؤں والے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے لگی تھی۔ میری ماں بھی بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ وہ بچے ہمیں مناسب معاوضہ دیتے تھے، جس سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے۔ میری ماں ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ دعائیں کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی اور ہمیں بھی وہ سب کام کرنے کی نصیحتیں کرتی تھی جو اچھے کام وہ خود کرتی تھی۔ میں نے کبھی اپنے بابا کی شفقت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اپنے بابا کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، البتہ میں ماں اور ریحان کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اچانک میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری ماں کا چہرہ بخار کی وجہ سے سفید پڑ گیا تھا۔ میں اکیلی جان اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی تھی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ریحان بھی گھر پر نہیں تھا، لہٰذا مجھے ماں کو لے کر ہسپتال لے جانا پڑا تھا، کیونکہ میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی فرد نہیں تھا۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا جو گاؤں کے نزدیک ہی تھا۔ ڈاکٹر کو دکھا کر ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی، وہ میں لے آئی اور میرے پاس جتنے بھی پیسے بچے تھے وہ سب ماں کے علاج میں استعمال ہوئے تھے۔ ماں کی حالت کچھ دنوں کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن میں انہیں کوئی بھی کام کرنے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ بیماری کے باعث نہایت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں سخت آرام کی ضرورت تھی، لہٰذا گھر کے سب کام میں خود کرنے لگی تھی۔ میرے کندھوں پر بہت بوجھ آن گرا تھا۔ سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی تھی۔ میرا جسم درد کرنے لگتا تھا۔ سلائی کڑھائی کرنا اور بچوں کو قرآن مجید پڑھانا اور کھانا پکانا، یہ سب کام کر کے رات کو بستر پر آتی تھی۔ ماں کی طبیعت دن بدن ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ سوئی دھاگا چلانے سے ان کے بوڑھے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور ان کی بینائی بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے تو ہمارا گھر کا خرچہ نکل آتا تھا، لیکن اب وہ بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو گھر میں کھانا پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے ہی فاقے چھا جاتے تھے۔ میں خود نہ کھانا کھاتی، مگر ماں سے کہتی آپ کھا لو، میں نے کھا لیا ہے کھانا۔ حالات بالکل پہلے جیسے ہو گئے تھے جب ہم چھوٹے تھے۔ غربت تھی اور سبب بھی، جیسے غریبی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ریحان کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتا۔ میں ہمیشہ ماں سے پوچھتی تھی کہ ہمارے چچا والے ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم اتنے مشکل حالات میں ہیں اور غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہوگا نا اس جائیداد میں، وہ ہمیں اپنا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ میں اکثر اوقات ان سے پوچھتی رہتی تھی، لیکن میری ماں مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا، اپنی دردناک کہانی، کیونکہ اس رات ان کی طبیعت خراب تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم ہر دفعہ مجھ سے پوچھتی ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میری زندگی صرف دکھ اور درد اور تکلیف کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو کہ بہت لاڈ پیار سے پلی بڑی تھی۔ اکلوتی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان سے بے حد پیار محبت کرتے تھے۔ گھر میں بس ان کا ہی حکم چلتا تھا۔ وہ دونوں ان کی ہر بات کو پورا کرتے تھے۔ وہ گھر کی ناز پری تھی اور ان کو بے حد عزیز تھی، سو ان کی کوئی بھی بات یا خواہش کے انکار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جس چیز کی بھی خواہش کرتی تھی فوراً ہی ان کی خواہش پر بغیر دیر کیے فوری عمل درآمد ہو جایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کی حسین لڑکیوں میں سے ایک تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں،
سب گاؤں کی عورتیں ان کو دیکھتی رہتی تھیں کہ وہ ان کو اپنی بہو بنائیں۔ ان کی بہت سی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ دن بھر گھومتی پھرتی تھیں، سارا دن مزے کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہوتا تھا۔ وہ ذہین تھیں اور پڑھنے کا ان کو بے حد شوق تھا۔ انہوں نے گھر کے کاموں کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، سارے کام گھر کی ایک ملازمہ کرتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول کھول کر انہیں بھی پڑھائیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے بابا سے کیا تھا، لیکن ان کے بابا نے انہیں منع کر دیا کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی صاحبزادی ان سے دور چلی جائیں، اور گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ وہ بس چند جماعتیں ہی پڑھ پاتی تھیں، اس کے علاوہ وہ مزید نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ البتہ لڑکوں کی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا جاتا تھا۔ وہ لڑکوں کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیتے تھے اور لڑکیاں بس چند جماعتیں پڑھ کر گھر بیٹھ جاتی اور گھر کے کام کرتی رہتی اور سلائی کڑھائی کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو بھی پڑھنے کا شوق ہوتا تھا، لیکن ان کی کون سنتا بھلا، اس لیے وہ کبھی کچھ کہہ ہی نہیں پائی تھیں۔ گاؤں کی لڑکیاں اپنی خواہش کو دل کے اندر ہی دفن کرتی تھیں اور گھر بار سنبھال لیتی تھیں، لیکن میری ماں نے بہت اصرار کیا تھا اپنے بابا سے، تو وہ دل پر پتھر رکھ کر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی صاحبزادی کی کبھی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں تھے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کی اس خواہش کو رد کر دیں، اس لیے وہ مان گئے تھے۔ البتہ ان کی ماں کا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ پڑھنے کے لیے ان کو شہر جانا تھا اور شہر کافی دور تھا۔ ان کے بابا زمیندار تھے، ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، ان کا شہر میں کوئی گھر نہیں تھا، وہ گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ میری ماں بہت خوش ہوئی تھی کہ ان کے ابا نے ان کی بات مان لی تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سب سہیلیوں کو بتایا تھا، وہ تو حیران ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، وہ شہر میں رہتی تھی، انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا اور وہ دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ان کی خالہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ کالج جاتی تھی، وہاں پر ان کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے ہوئی تھی۔ وہ ذہین تھی اور پڑھنے کا بھی شوق رکھتی تھی، تو امتحان میں ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی۔ کالج کی لڑکیوں نے ان کا نام کتابی کیڑا رکھا تھا۔ وہ ہر وقت کتابوں کو پڑھنے میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ یہاں پر صرف پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اور ان کے بہت ہی پیار محبت کرنے والے والدین نے ان کو بہت ہی مشکل سے اجازت دی تھی۔ کالج کے 2 سال کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ کالج کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں اور اپنے ماں اور بابا سے ملنے بھی گئی تھیں۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر وہ واپس شہر آئی تھیں پڑھنے کے لیے۔ وہ دل لگا کر پڑھنے لگیں۔ انہی دنوں میں میری ماں کی ملاقات بابا سے ہوئی تھی۔ تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میرے بابا ایک نہایت اچھے انسان تھے، وہ باقی سب لڑکوں سے الگ تھلگ تھے۔ وہ ہمیشہ پڑھنے میں مشغول نظر آتے تھے۔ ان کی ملاقات میری ماں سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جاننے لگے تھے اور وہ دونوں اچھے دوست بن گئے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ میرے بابا ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میری ماں پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے بابا نے انہیں بتایا کہ ان کی ماں ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان کے لیے رشتے تلاش کر رہی ہیں۔ وہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میری ماں سے محبت کرتے تھے اور ان سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار میری ماں نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی اور انہوں نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں ہی آئی تھی۔ تعلیم حاصل کر کے سب گاؤں والے لوگ خوش ہوئے تھے، وہ بھی بے انتہا خوش تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خواہش جو پوری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کی ماں ان کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے میرے بابا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کو پسند کرتی ہیں اور وہ ان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جلد ہی اس کے لیے رشتہ لے کر آئیں گے، لیکن ان کی ماں نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا کہ انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک ان کی ساری باتیں مانی ہیں، ان کی ساری خواہشات کا احترام کیا ہے، لیکن وہ ان کی شادی شہر میں کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ انہوں نے اتنے دور ان کو پڑھنے بھیجا تھا اور وہ اب
انہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جانا تو تھا، مگر شہر بہت دور، گاؤں میں رہ کر وہ ان کے سامنے تو ہوگی، کم از کم اسی گاؤں میں ان کی آنکھوں کے سامنے۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اب وہ ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور ان کے والدین سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بابا رشتہ لے کر آئے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کے بہت اصرار پر میری ماں کے بابا راضی ہو گئے تھے اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ شہر میں گئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ وہ سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ وہ پیار اور محبت سے سب کے ساتھ پیش آتی تھی۔ گھر میں ان کی ساس اور ایک نند اور ان کا جیٹھ بھی رہتے تھے۔ ان کی ساس نے ایک دن میری ماں سے کھانا پکانے کو کہا تھا، جس پر میری ماں پریشان ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا۔ انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیے تھے۔ یہ سنتے ہی ان کی ساس کو انتہائی غصہ آیا تھا۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک گاؤں کی لڑکی کو گھر کے کام نہیں آتے اور وہ گھر داری کرنا بھی نہیں جانتی۔ یہ بات ان کو شدید ناگوار گزری تھی۔ پہلے پہلے تو ان کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بہو کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، وہ میری ماں سے کچھ اچھا سلوک نہیں رکھتی تھی۔ ان کی نسبت وہ اپنی بڑی بہو سے پیار کرتی تھی کیونکہ وہ سارے کام کرتی تھی اور میری ماں یہ کام کرنا نہیں جانتی تھی۔ ان کی ساس چاہتی تھی کہ ان کی بہو گھر کے سارے کام کرے، کچن سنبھالے۔ وہ انہیں نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں سیکھے۔ سسرال میں ان کاموں کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور ہر حال میں ان کی ساس ان کو بہت باتیں سناتی تھی اور تانے دیتی رہتی تھی۔ ان کا یہ رویہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پیار اور محبت ہی اپنے آس پاس دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ چھاؤں میں ہی رہی تھی۔ ان کی اپنی ساس کو تکلیف دیتا رویہ ان کو تکلیف دیتا تھا اور وہ اذیت کا شکار ہوتی تھی۔ البتہ بابا کا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ان سے پیار کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان کا ساتھ نبھاتے، ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ بابا کی بھرپور حمایت سے وہ خود کو سنبھالتی تھی، لیکن ان کی ساس کے غلط رویے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ان سے بہت کام کرواتی تھی۔ میری ماں آہستہ آہستہ سب کام سیکھ رہی تھی۔ ان کو اپنے پیار محبت کرنے والے والدین بے حد یاد آتے تھے۔ گھر کے سارے کام اب میری ماں ہی کرتی تھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ وہ راتوں کو اکثر اکیلے روتی رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہوگا، لیکن انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ قسمت انسان پر ہر دفعہ مہربان نہیں ہوتی ہے۔ کہیں سکھ ہوتا ہے تو کہیں پر دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ ان کی ساس ان پر بہت ظلم کرنے لگی تھی۔ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے ان کو انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ اس شادی کے لیے خوش نہیں تھی۔ لیکن بیٹے کی ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بالآخر ان کو بیٹے کی پسند سے ہی شادی کرنی پڑی۔ میری ماں نے گھر کے سارے کام سیکھ لیے تھے، سب کچھ وہی سنبھالتی تھی۔ ان کی جیٹھانی کسی کام کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتی تھی اور ان کی نند پڑھنے میں مشغول رہتی۔ کبھی وہ اپنی سہیلیوں کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ میری ماں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ دن بدن ساس کی باتیں اور تانے سنتی رہتی تھی، خاموشی سے، اور کوئی جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کی زندگی میں جیسے سب ختم ہو گیا تھا، خوشیاں ان سے روٹھ گئی تھیں۔ ان کی زندگی اب بس دکھ، درد اور مشکلوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اب اس گھر میں مزید رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ الگ سے گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ میرے بابا جاب کرتے تھے اور وہ گھر لیٹ آتے تھے۔ میری ماں اپنی ساس کی سارا دن خدمت کرتی رہتی تھی، لیکن ان کی ساس میرے بابا سے میری ماں کی شکایتیں ہی کرتی رہتی تھی کہ وہ گھر کے کام نہیں کرتی اور میری خدمت نہیں کرتی۔ میرے بابا میری ماں سے کہتے تھے کہ کیوں میری ماں کی خدمت نہیں کرتی؟ میری ماں نے ان کو سب کچھ بتایا تھا، لیکن میرے بابا کے کان میری ماں کی ساس نے بھر دیے تھے۔ ان کو میری ماں کے خلاف کر دیا تھا۔ ان کو کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں کی بات پر ایک روز میرے بابا دفتر سے جلدی سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ میری ماں گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور ان کی ماں کے پیر بھی دبا رہی تھی۔ تب جا کر
بابا کو میری ماں کی باتیں سچی لگی تھیں۔ انہوں نے ان سے معافی مانگی تھی اور اپنی ماں سے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ یہ سب سنتے ہی ان کا چہرہ اتر گیا تھا، کیونکہ ان کی ساری باتیں جھوٹ تھیں۔ وہ مسلسل غلط بیانی کر رہی تھی۔ میری ماں نے کبھی کچھ بابا کو نہیں بتایا تھا، لیکن بابا کو بہت غصہ آتا تھا اپنی ماں پر، کیونکہ وہ ان کی بیوی پر ظلم کر رہی تھی اور وہ چپ چاپ ان کی ہر ظلم کو سہ رہی تھی۔ میرے بابا نے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور الگ سے ایک چھوٹا سا گھر لے کر اس میں رہنے لگے تھے۔ وہ اب ہنسی خوشی رہتے تھے اپنے نئے گھر میں، جس میں بہت سکون تھا۔ میری ماں کی زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ شاید یہ ان کے صبر کا بدلہ تھا جو ان کو اپنے رب کی طرف سے ملا تھا۔ میرے بابا دفتر جاتے تھے اور رات کو لیٹ گھر آتے تھے۔ میری ماں گھر میں اکیلے رہ کر بور ہوتی تھی۔ پھر وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ان کا وقت اچھے سے گزر جاتا تھا۔ سب بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ان کے گھر میں رونق آئی تھی۔ اسی دوران کچھ مہینے گزارنے کے بعد میری پیدائش ہوئی تھی، جس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ جتنا شکر کرتے کم لگتا تھا۔ یہ خوشی کی خبر ماں نے جب بابا کو سنائی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تشکر کے جذبے سے یہ خبر ان کے سسرال والوں تک بھی بابا نے پہنچائی تھی، مگر کسی نے بھی اس بات پر توجہ دی، نہ ہی کوئی مبارکباد دینا گوارا کی۔ ان کی ساس کبھی ان کے گھر ان سے ملنے نہیں آئی تھی، لیکن جب میری پیدائش پر وہ آئی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو ناخوش ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے یہاں لڑکا پیدا ہو، مگر ایسا تو نہیں ہو سکا تھا۔ بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے اور ان کے نزدیک بیٹی کو زحمت تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ان سے وہ شدید ناراض تھیں، لیکن میرے بابا بہت خوش تھے۔ میری پیدائش پر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ میں 5 سال کی ہوئی تو ریحان پیدا ہوا تھا۔ ریحان کی پیدائش پر ماں کی ساس بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ ان کو بیٹے بہت زیادہ پسند تھے اور وہ بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ وہ مجھ سے نہیں بلکہ ریحان سے پیار کرتی تھیں اور ماں کے ساتھ ان کا سلوک بھی بہتر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ماضی میں کیے گئی اپنے ہر عمل پر میری ماں سے معافی مانگی تھی اور انہیں اپنے ساتھ ان کے گھر چلنے کو کہا تھا۔ میری ماں نے ان کے پچھلے رویے سے ان کو جتنے بھی دکھ درد ملے تھے انہوں نے سب بھلا کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ میری دادی نے انہیں اپنے گھر چلنے کا کہا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی بہو اور بیٹا ان کے ساتھ مل جل کر رہیں، لیکن میری ماں اس لیے راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ماضی کے ساتھ جتنا بھی برا وقت دیکھا سب ان کو یاد تھا۔ اب معاف تو انہیں کر دیا تھا دل سے، پر اس گھر میں جانے کو وہ تیار نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بابا کے اصرار کرنے پر وہ چلے گئی تھی۔ میری ماں کا اس گھر میں اچھے سے استقبال کیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر انتہائی حیران ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی تھی، اچانک ان سب کے رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی ہے، کیونکہ اب سب لوگ ان سے پیار کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے جیٹھ جٹھانی، ان کی ساس اور یہاں تک کہ ان کی نند بھی، ان کی ساس ان کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی، بلکہ اب سب کام ان کی دوسری بہو میری ماں کی جیٹھانی کرتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن ماں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ ہم سے پیار کرنے لگے تھے اور بابا بھی یہ سب دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ سب ٹھیک تھا، لیکن میری ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا کہ سب لوگ ایک دم ہی جیسے بدل گئے تھے، جبکہ ماں ان سب لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ لوگ صرف مطلب پرست تھے، انہیں صرف اور صرف اپنی پرواہ ہوتی تھی، وہ کسی اور کی بھلائی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے تھے۔ میری ماں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ ان کے لیے یہ سب اتنا پیار کرنا اور خیال رکھا جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں کچھ شک ہو رہا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بابا انہیں اکثر اکیلے بیٹھے کسی سوچ میں ڈوبا دیکھتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ میری ماں سے پوچھا تھا، شائستہ کیا بات ہے، تم کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو؟ میری اماں نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا، کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میری ماں نے ان کو جواب دیا تھا۔ میرے بابا ماں کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ میری ماں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ان کو اس گھر والوں کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔
میرا دل نہیں مان رہا کہ کل تک تو ہم ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، پھر اچانک راتوں رات وہ سب اتنے اچھے کیسے بن گئے تھے؟ بس ماں نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا تھا، مگر دوسری جانب بابا تو غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہارا اور تمہارے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر تم انہی کے خلوص نیت پر شک کر رہی ہو۔ تمہیں ان کا پیار نظر نہیں آ رہا؟ تم کیوں ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہو؟ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ بابا اتنا کہہ کر باہر چلے گئے تھے۔ البتہ ماں وہیں پر پریشان کھڑی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بابا کی باتوں نے انہیں قائل کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ جو کچھ بھی ان لوگوں کے متعلق سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے یہ سب ان کا وہم ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ ایک دن میرے بابا کے پاس ان کا بڑا بھائی آیا اور انہوں نے بابا سے بولا تھا کہ ان کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور کوئی بھی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا انہیں بابا کی مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بابا کے پاس جو جائیداد ہے انہیں وہ بیچ کر ان پیسوں کو کاروبار میں لگائیں گے، اس طرح ان کا نقصان ریکور ہو سکتا ہے اور وہ انہیں پیسے واپس کر دیں گے۔ یہ بات سن کر میری ماں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بابا سے وہ سب کچھ مانگ رہے تھے جو ان کے نام تھا، جو ان کے اور ان کے بچوں کے نام تھا۔ میری ساس کا بھی یہی کہنا تھا، لیکن اس بات سے قبل ایک رات جب میری ماں پانی پینے گئی تھی تو وہاں انہیں اپنی ساس کے کمرے سے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بس ایک بار حامد وہ سب کچھ میرے نام کر دے، پھر آپ دیکھیے گا کیسے ہمارے دن پھرتے ہیں اور ہمارا کاروبار مزید ترقی کی منازل طے کر کے آگے بڑھے گا۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ میں آسمہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے لیے مجھے جہیز بنانا ہے۔ وہ لوگ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ماں کی ساس نے کہی تھی۔ یہ باتیں سن کر میری ماں کے پیروں سے جیسے زمین کھنچ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ لوگ ان سے کوئی پیار محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے اس گھر میں لائے تھے۔ ان کی بس بابا کی جائیداد پر نظر تھی۔ وہ سب کچھ جو بابا کے نام پر تھا وہ سب وہ لوگ ہتھیانا چاہتے تھے۔ ان کے سارے شک یقین میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ صحیح سوچ رہی تھی، لیکن میرے بابا کو اپنے بھائی کی محبت نے گھیرا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، ان کے جھوٹے پیار کی۔ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور ان کی بہن کے لیے بھی رشتہ آیا ہوا تھا تو وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس سب کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہیں تھے۔ جو کچھ بھی بابا کے بھائی کے پاس تھا وہ سب انہوں نے کاروبار میں لگایا تھا جس کا نقصان ہو گیا تھا۔ میری ماں نے بابا کو سمجھایا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ لوگ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، یہ سب ملے ہوئے تھے، کوئی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھا، مگر بابا کو ماں کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ان کا خیال تھا میں ان کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ باپ کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی محبت کی پٹی بندھی تھی، انہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا ماں کے لاکھ منع کرنے کے بعد انہوں نے سب کچھ اپنے بھائی کو دے دیا تھا اور ان کی بہن کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اچانک میری ماں کو ان لوگوں کا رویہ عجیب سا لگنے لگا تھا، جیسے وہ بیزار ہوں۔ ان کے رویے میں عجیب سا سلوک نظر آ رہا تھا جو کہ پہلے والے سے کافی مختلف تھا۔ میری ماں کی ساس جیسے اپنے اصلی رنگ میں واپس آ گئی تھی اور ماں کے جیٹھ اور بھابھی کا رویہ بھی کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ ماں کو پھر وہی وہم ستا رہے تھے کہ کچھ غلط ضرور ہے، لیکن اس بار بابا نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ میری ماں کی ساس کی طبیعت میں پہلے والی سختی آ گئی تھی، اب وہ ماں سے پہلے والا سلوک رکھنے لگی تھی جو ان کی شادی کے شروع میں کیا کرتی تھی۔ سارے گھر کے کام کرواتی، کھانا بنواتی، صفائی کرواتی۔ میری ماں حیران ہو کر رہ گئی تھی کہ کیسے ان لوگوں نے گڑگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلا تھا۔ بابا کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی اپنا سارا کچھ بھائی جان کو دے کر، کیونکہ وہ سب جائیداد ان کے بچوں کی تھی۔ وہ بڑے ہو رہے تھے، وہ ان کے بچوں کے مستقبل سنوار سکتے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری ماں سے کہا، شائستہ تم نے ٹھیک کہا تھا، لیکن میں نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی۔ میری ماں نے کہا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، آپ کے اپنوں نے آپ کے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا ہے، انہوں نے اپنا مطلب نکالا ہے۔ میرے بابا بہت پریشان رہنے لگے تھے۔
انہوں نے اپنے بھائی سے ان کی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے ٹال دیا تھا۔ بابا ہر بار ان سے کہتے تو وہ اس بات کو گول کر دیتے تھے۔ ایک دن بابا کے بھائی اور ان کی بیوی اور ان کی ماں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بہت دور دوسرے شہر میں چلے گئے تھے۔ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ بابا کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ تناؤ کا شکار ہوتے گئے۔ میری ماں ان کا سہارا بنتی رہی تھی، لیکن اب اس معاملے میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا دفتر جاتے اور تھکے ہارے گھر لوٹ کر آتے تھے۔ اپنی طرف سے ملنے والے دکھ اور دھوکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس صدمے سے دو چار ہو گئے تھے۔ وہ دفتر جاتے تھے لیکن ان کا کام میں دل نہیں لگتا تھا اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کوئی کام وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے ہی کئی روز گزر گئے اور بابا کو دفتر والوں نے جاب سے نکال دیا تو وہ یہ صدمہ سہ نہ سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر سن کر جیسے ماں کے پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ ایک اور امتحان ان کی زندگی میں آیا تھا۔ یہ خبر قیامت سے کم نہیں تھی۔ ان کے لیے ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ آخری آسرا تھا وہ بھی چھن گیا تھا اور میری ماں اکیلے رہ گئی تھی۔ بابا کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے لیے جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ زندگی مشکلات سے دو چار ہو گئی تھی۔ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی پڑوس والے کھانا دے دیتے، وہ ماں ہم بہن بھائی کو کھلا دیتی تھی۔ میری ماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ماں نے بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور وہ پڑوس کی ایک عورت سے سلائی کڑھائی سیکھ گئی تھی۔ وہ محنت کر کے ہم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ یہ وقت انتہائی مشکل تھا ان کے لیے۔ ایک عورت کا اکیلے رہنا کافی مشکل تھا۔ انہیں اپنے والدین کی یاد آتی تھی جو ان سے بے حد پیار محبت کرتے تھے، ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے تھے۔ زندگی میں ہمارے خیر خواہ ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں، ورنہ باقی دنیا تو مفاد پرست اور مطلب پرست ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنا بھلا سوچتے ہیں۔ دن رات کے ان کی محنت نے انہیں تھکا دیا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور ریحان 10 سال کا تھا جب ماں نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کا اس گھر میں جینا حرام ہو گیا تھا۔ اکیلی عورت کو دیکھ کر مردوں کی بری نظروں نے انہیں پریشان کر دیا تھا اور محلے کی عورتیں بھی ماں کو عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں، جیسے وہ کوئی بڑی مجرم ہو۔ لہٰذا انہوں نے اپنی آبائی گاؤں جانا مناسب سمجھا تھا، جہاں ان کے والدین کا گھر تھا۔ وہیں رہنے لگی تھی دونوں بچوں کے ساتھ۔ یہاں وہ سکون سے رہنے لگی تھیں۔ یہاں پر ان کی بچپن کی یادیں تھیں اور ان کے والدین کی یادیں، ساتھ ان کی خوشگوار یادیں بستی تھیں۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی ساری دکھ بھری داستان سنائی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو رہے تھے۔ ان کی اس قدر تکلیف دہ کہانی سن کر میں ہل کر رہ گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھ سے اب ماں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پائی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ کیسے میری ماں نے تنہائی میں زندگی بسر کی بابا کے جانے کے بعد۔ مگر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری ماں ایک باہمت اور مضبوط عورت تھی، جنہوں نے ہمیشہ ہمت سے کام لیا تھا، کبھی ہار نہیں مانی تھی، ہمیشہ محنت کر کے عزت سے حلال رزق خود بھی کھایا اور اپنے دونوں بچوں کو بھی کھلایا۔ گاؤں میں جب ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، کبھی گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی ماں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ مجھے اپنے بابا کے خاندان پر بے تحاشا غصہ تھا۔ انہوں نے میری ماں کی زندگی درد اور تکلیفوں سے بھر دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بابا کو بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی پلٹ کر ان کی خبر تک دریافت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میری ماں بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کھانسی کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی اور خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں اکثر ماں کی حالت کو دیکھ کر اداس ہو جاتی تھی۔ میں اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ریحان چھٹیوں میں گاؤں آ گیا تھا۔ اس نے ماں کو بیمار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ریحان کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہوئیں، مگر مجھے ریحان کو ہمت دلانی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہ گھر کے صحن میں آ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ بولا، آپی، مجھے آپ نے ماں کی بیماری کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ میں بولی، ریحان، میں تمہیں پریشان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ریحان شہر جا رہا تھا۔ اسی دن ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ریحان انہیں ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ
ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری تھی، جیسے ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہم سے چھین گیا ہو۔ ہماری ماں ہمارا سب کچھ تھی۔ ماں کے علاوہ زندگی بہت بے رنگ ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز تو تھی نہیں، بس ماں کو دیکھ کر سکون کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ میں اور ریحان اس گھر میں تنہا تھے۔ ریحان کی پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا۔ ریحان کو شہر جانا تھا، مگر وہ چاہتا تھا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ریحان بہت اصرار کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں آپ کو اکیلے کیسے اس گھر میں رہنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، آج کل حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر میں بولی کہ ہم شہر میں کیسے رہیں گے جبکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ہم 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ریحان بولا آپ فکر نہ کریں، میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا گھر خالی ہے، ہم اس گھر میں رہیں گے اور میری پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، پھر مجھے جاب ملے گی تو ہم اپنا گھر لیں گے۔ لہٰذا میں مان گئی اور میں ریحان کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ یہ گھر بھی چھوٹا تھا، جس میں 2 کمرے اور چھوٹا سا کچن اور غسل کی جگہ تھی، اور ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں قسم قسم کے پھول اور پودے رکھے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور ان کی خوشبو سے سارا گھر مہکتا تھا۔ میں نے گھر کی اچھی طرح صفائی کی تھی۔ مجھے اس گھر میں بوریت محسوس ہوتی تھی۔ گھر میں بس چند ہی کام ہوتے تھے، وہ میں جلدی کرتی تھی اور بس لوگوں کا کھانا پکاتی تھی۔ ریحان صبح پڑھنے جاتا اور اس کے بعد گھر واپس آ کر پھر دکان پر چلا جاتا تھا اور رات کو وہ تھک ہار کر سو جاتا تھا۔ کبھی کبھی ہم اس کی چھٹی والے دن باتیں کرتے تھے اور پھولوں کی صفائی کرتے۔ وہ دن ہمارا اچھا گزرتا تھا۔ ریحان میرے لیے بہت سی ناولز کی کتابیں لے کر آیا تھا جس کو دیکھ کر میں بے حد خوش ہوئی تھی۔ میں وہ کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے اب میرا اس گھر میں دل لگ گیا تھا اور میں بور بھی نہیں ہوتی تھی۔ بھائی کو میں نے سفید رنگ کے پھول لانے کو کہا تھا۔ اگلے دن اس نے پھول لے کر دیے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ مجھے ہر اس چیز سے محبت تھی جو سفید تھی، اس لیے میں ان پھولوں کو پانی دیتی رہتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا تھا۔ ریحان نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور وہ امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ اسے یونیورسٹی کی طرف سے جاب کی آفر کی گئی، ٹیچر بن گیا تھا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت خاص تھا۔ اس دن کے لیے ہم نے بہت انتظار کیا تھا۔ ہماری زندگی میں جیسے خوشیاں آ گئی تھیں۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر کرتی کم تھا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ریحان کا جو دوست تھا باسط، وہ آیا تھا ہمارے گھر مبارکباد دینے۔ اس کے ساتھ اس کی بہن آئی تھی جس کا نام عیشا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ عیشا بہت اچھی لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میری عیشا سے جلدی ہی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند تھی اپنے ریحان کے لیے، اور میں نے عیشا کی آنکھوں میں بھی ریحان کے لیے محبت دیکھی تھی۔ ایک دن میں نے ریحان سے پوچھا تمہیں عیشا کیسی لگتی ہے؟ وہ بولا عیشا مجھے پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے بھائی کے مجھ پر احسانات ہیں۔ میں نے کہا ریحان تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں عیشا کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ وہ بولا آپی پہلے آپ شادی کر لیں پھر میں کروں گا۔ میں بولی نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے بس تمہاری خوشیاں دیکھنی ہیں۔ ریحان کا رشتہ عیشا سے طے ہو گیا تھا اور کچھ دن بعد ان کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ریحان کی شادی میں ریحان اور عیشا بہت خوش تھے۔ عیشا میری سب سے اچھی دوست بن گئی تھی اور اس کے ساتھ میرا ایک اور رشتہ بن گیا تھا، وہ میری بھابھی بن گئی تھی۔ وہ میری بھابھی بننے کے بعد بھی ہماری دوستی میں کچھ اثر نہیں پڑا تھا، بلکہ ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہم سب پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ وہ میری چھوٹی بہن جیسی تھی۔ ریحان جاب پر جاتا اور ہم دونوں مل کر گھر کے کام کرتے تھے اور فارغ وقت میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور مختلف قسم کے کھانے بناتے تھے۔ ہمارے گھر میں اب چہل پہل ہوتی تھی۔ کبھی کبھی بھابھی کے گھر والے ان سے ملنے آتے تھے۔ مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی خوبصورتی پر توجہ نہیں دی تھی۔ میری زندگی الجھ کر رہ گئی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا میرا اپنی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں سادہ سی لڑکی تھی۔ مجھے سجنے سنورنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔
میں ایسی بے حد سادگی پسند تھی۔ میں اس نئی زندگی میں بہت خوش تھی۔ مجھے جیسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ میری سب سے بڑی خوشی میرے بھائی کا کچھ بن جانا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ میرے اللہ نے میری دعائیں قبول کی تھیں، جس کے لیے میں بہت شکر گزار تھی۔ ایک دن ریحان یونیورسٹی سے گھر کی جانب آ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ بھابھی کچن میں کھانا پکانے کے لیے گئی تھی کہ اچانک باسط گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے بتایا کہ ریحان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بہت بری طرح اس حادثے سے متاثر ہوا ہے۔ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اور بھابھی کے چمچ چلاتے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں نے بھابھی کو ہمت دلائی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر میں ہل کر رہ گئی تھی۔ ہمارے سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا۔ بھائی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم ریحان کو دیکھنے ہسپتال گئے تو ریحان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس دردناک منظر نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ بھابھی تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ ریحان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور ہم کو تنہا کر کے اتنا بڑا دکھ دے کر گیا تھا۔ ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے تھے۔ بھابھی عدت میں بیٹھی تھی تو مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میری پڑوسن نے مجھے گھر کے بارے میں بتایا تھا جن کو کام والی کی ضرورت تھی۔ میں ان سے ملی اور وہاں کام کرنے لگی تھی جس سے پیسے آتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں اس گھر میں ہر روز کام کرتی اور جب شام کو واپس آتی تو میرے قدم خود بخود وہاں تھم جاتے تھے، جیسے کسی نے مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایسا ہر روز ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں جنات رہتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہوئی، لیکن مجھے کام تو کرنا تھا۔ میری ماں نے میرے اندر کے ہر خوف کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی تمہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر اس چیز سے مقابلہ کرنا چاہیے جس سے تم خوف کھاتی ہو۔ بعد میں نے مشکل وقت دیکھا۔ ماں کی موت، بھائی کی جدائی، ان سب نے میرے اندر کے خوف کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن میں جب بھی اس گھر میں داخل ہوتی میرا جسم کانپ جاتا تھا، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی، مگر میں نے ہار نہیں مانی، ہر حالت میں کام کرتی رہی۔ شام کے وقت مجھے ایک پیڑ کے نیچے سفید رنگ کے پھول پڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں ہر روز اٹھا کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ بھابھی مجھ سے پوچھتی پھول کہاں سے لاتی ہو؟ میں کہتی میں اس گھر سے لاتی ہوں جہاں میں کام کرتی تھی۔ مجھے اس پیڑ کے نیچے روز کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ملتا تھا، کبھی سفید رنگ کے پھول، کبھی سفید رنگ کی چوڑیاں۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ جاتی۔ آخر وہاں وہ چیزیں کون رکھتا تھا؟ وہ مجھے پسند تھی، یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو جاتی تھی۔ اب تو مسلسل ایسے ہو رہا تھا۔ میرا ذہن مختلف قسم کے سوالوں سے الجھا ہوا تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میری جگہ مجبور ہو کر بھابھی کو کام کے لیے اس گھر میں جانا پڑا۔ اس گھر میں صرف ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو گھر کے کام کرنے سے قاصر تھی۔ میری بھابھی نے میرا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ جب بھابھی وہاں پر گئی، پھر شام ہو گئی اور شام رات میں ڈھل گئی، مگر بھابھی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ میں گھبرانے لگی، پتہ نہیں کیوں بھابھی نے آنے میں دیر کر دی۔ مجھے ان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ جب میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں بھابھی کو دیکھنے ادھر گئی۔ سامنے والے منظر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ششدر رہ گئی تھی کیونکہ بھابھی وہاں زمین پر گری بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے انہیں ہوش میں لائی اور گھر لے کر آئی۔ وہ بھی خوف زدہ تھیں، بہت ڈری لگ رہی تھے۔ میری بھابھی نے مجھے سارا قصہ بیان کیا۔ بھابھی نے کہا اس گھر میں ایک درخت ہے جس پر ایک جن کا بسیرا ہے۔ جب میں وہاں پر گئی تو میرا سر بری طرح سے چکرایا تھا اور مجھے خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جن ذات مجھ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اس گھر میں جو عورت رہتی ہے اس نے میرے بچوں کو انجانے میں کچل ڈالا اور وہ مر گئے۔ اگر اس عورت نے یہ گھر نہیں چھوڑا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ میں نے کبھی اس عورت کو تنگ نہیں کیا، لیکن اگر وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی تو میں اس کا جینا دوبھر کر دوں گا۔ یہ باتیں سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ جب میں نے جن کی باتیں اس عورت کو سنائی تو وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے بھی گھر جانے کو کہا۔ لیکن اس عورت کے جانے کے بعد مجھے چکر آنے لگے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگر تم وقت پر نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ اس کے بعد ہم دونوں مل کر شہر چلے گئے اور نوکری کرنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔